مولاي صل وسلم دائما من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الى آخرہ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے ذکر کیا سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ مومنوں کے بارے، اس کا وسط حصہ کافروں کے بارے اور اس کا آخر منافقین کے بارے. اب یہاں اللہ رب العزت اپنی وحدانیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ تم خدائے واحد ہی کی پرستش کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کو پوجو. اور اسی ضمن میں چند مضامین ہمارے سامنے آئیں گے جس میں دوزخ اور جنت کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت نے جو پچھلے سبق میں ہم نے مثالیں پڑھی ان کا تذکرہ ہے کہ کافر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے. یہ آج کے سبق کا ہمارا موضوع. آغاز ہو رہا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. یہاں پہ الناس استعمال ہوا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مفسر قرآن ہیں، حضرت ابن عباس حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. ان کا نام تھا حضرت عبداللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے انہیں مفسر قرآن کا لقب عطا فرمایا تھا. ان کی تفسیر تنویر المقباس یہ بازار میں دستیاب ہے، جسے عرف میں ہم تفسیر ابن عباس کہتے ہیں. اگرچہ انہوں نے نہیں لکھی، آپ کے شاگردوں نے آپ سے سن کر جو آپ کی روایات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا اور بازار میں تفسیر ابن عباس کے نام سے یہ معروف اور مشہور ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پہ الناس آیا ہے، لوگوں، اس سے مراد ہے اہل مکہ. اور جہاں پہ یا ایھا الذین آمنو سے اللہ خطاب فرمائے، اس سے مراد ہے اہل مدینہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں مومن کم تھے اور کافر مشرک زیادہ تھے. مدینہ منورہ میں بھی اگرچہ یہود بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مشرکین بھی تھے، کافر بھی تھے، مگر چونکہ مومن زیادہ تھے تو مومنوں کا اکرام کرتے ہوئے وہاں پہ یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کیا گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ تو مخاطب اس وقت کے لوگ ہیں، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، امر کا صیغہ ہے اور امر حاضر کے لیے ہوتا ہے، تو ہم تو اس وقت نہیں تھے، تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ناس جمع ہے اور اس کے شروع میں الف لام ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع معرف باللام ہو جائے تو یہ اپنے جمیع افراد کو شامل ہوتا ہے. تو اس وقت ان لوگوں کو خطاب کر کے جمیع انسانیت سے، جمیع لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ جتنے لوگ ہیں حضور علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے. یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں پہ ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے، یا ہوتا ہے ندا کے لیے، تو جب آپ کسی کو یا کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ یا آپ کہتے ہیں یا علی، تو یہ شرک ہے. کیوں کسی کو اس طرح پکارنا یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یا رسول اللہ کہنا
بعض لوگوں کے نزدیک یہ شرک ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک تو شرک کی کوئی بھی متفقہ طور پہ تعریف آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ شرک ہے، کسی کو پکارنا کیا یہ شرک ہے؟ تو ہم روزانہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، تو کیا یہ شرک ٹھہرا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جی کیوں پکارتے ہیں؟ وہاں جا کے یا رسول اللہ آپ کہہ سکتے ہیں، جالیوں کے سامنے دور سے نہیں پکار سکتے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہر مسلمان روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں جب بھی وہ تشہد پہ بیٹھتا ہے تو حضور کو پکارتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ ایہا النبی۔ تو جو یا کا ترجمہ ہے وہ ایہا کا بھی ترجمہ ہے، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ حالانکہ نماز تو خالصتاً اللہ کے لیے ہے، مگر اس میں بھی حضور کو پکارا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے۔ تعظیم اور شرک میں فرق کرنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو تعظیم کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ کوئی ہاتھوں کو چوم لیتا ہے یا کوئی ان کے در و دیوار کو چوم لیتا ہے تو دوستو یہ شرک نہیں ہو جاتا، یہ تعظیم ہے۔ والد صاحب کے ہاتھ نہیں چوم لیتے، ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتے، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ پاؤں چومنے سے، ہاتھ چومنے سے، تعظیم کرنے سے، ادب کرنے سے، ابا جی ڈانٹ رہے ہیں اور با ادب بیٹا سر جھکا کے اس طرح کھڑا ہے، کیا یہ شرک ہو گیا؟ یہ شرک تو نہ ہوا۔ امام محمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ یہ کون سا مذہب لے آئے ہو جس میں اللہ کے حبیب کی کو تعظیم کرتا ہے تو تم کہتے ہو جی یار یہ شرک ہے؟ یہ شرک نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی دور سے پکارنا یہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ دور و نزدیک سے سنتا ہے، سب سے غلط بات ہے۔ دور سے تو وہ سنتا ہے جو دور ہو۔ اللہ کہاں پہ ہے؟ وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ سے پوچھتے ہیں میرے بندے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے، فإنی قریب، تو آپ کہیے میں تو قریب ہوں۔ تو اللہ کے لیے کہنا وہ دور سے سنتا ہے، یہی تو شرک ہے۔ وہ دور ہے ہی نہیں، دور حضور ہیں۔ اس لیے وہ کہا جاتا ہے نا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تو دور ہو ہی نہیں سکتا، وہ دور ہے ہی نہیں، وہ تو ہر وقت قریب ہے۔ ہاں مصطفیٰ دور ہیں، حضور دور سے سن سکتے ہیں، اللہ ہمیشہ قریب ہی سے سنتا ہے، وہ تو شارک سے بھی قریب ہے۔ لہٰذا یا کے ساتھ اگر کسی کو پکارا جائے تو یہ شرک ہرگز نہیں۔ شرک یاد رہے وہ ہوگا کسی کو معبود حقیقی سمجھ کر، معبود برحق سمجھ کر، مستقل بذات سمجھ کر، واجب الوجود سمجھ کر عبادت کی جائے، یہ شرک ہے۔ اگر اس طرح مطلقاً شرک کہنا شروع کر دیا تو پھر کوئی شخص بھی بچنے والا نہیں، اور شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو یا ایہا الناس، یا سے مراد ہے پکارا جا رہا ہے اے الناس لوگو۔ تو سوال ہے کہ سورت تو مدنیہ ہے، اور ہم نے ذکر کیا کہ جناب ابن عباس کے قول کے مطابق جہاں پہ الناس آئے وہاں سے مکہ مکرمہ کے لوگ مراد ہوتے ہیں، یعنی مکی صورت ہے، یہ صورت مدنیہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے بعض اوقات صورتیں مکیہ ہوتی ہیں اس میں آیت مدنیہ بھی ہو جاتی ہیں، صورتیں مدنیہ ہوتی ہیں آیت مکیہ بھی ہو جاتی ہیں۔ مصطفیٰ فرماتے تھے کہ اس صورت کو، اس آیت کو فلاں صورت کے آگے پیچھے فلاں جگہ پہ تحریر کر۔ الناس کے ہم نے ذکر کیا کہ ناس یہ جمع ہے کس کی؟ انس کی، انس و جن۔ انس کہتے ہیں محبت کو، یہ نکلا الناس یہ جمع ہے انسان کی، ناس جمع ہے انسان کی، اور انسان نکلا ہے مشتق ہے یا تو انس سے یعنی محبت کرنا، یا نسیہ سے یعنی بھول جانا۔ تو انسان کہتے ہی اس کو ہیں، جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے ماں سوا کو بھول جاتا ہے۔ اعبدو عبادت کرو، پوجو عبادت کرو، ربکم اپنے رب۔ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ تفسیر بغوی میں، جس کا مشہور نام تفسیر بغوی ہے، اصل نام معالم التنزیل ہے، آپ کہتے ہیں حضرت امام بغوی العبادت الطاعہ، عبادت کہتے ہیں فرما برداری، لیکن مطلق فرما برداری نہیں، مع تذلل، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔
تو فرمایا عبادت کرو، یعنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے احکامات کو مانو، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ ربکم، اپنے رب، اس کی عبادت کرو، اس کو پوجو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا۔ ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے جال۔ خلق کا مطلب بھی بنانا، جال کا مطلب بھی بنانا، دونوں قرآن میں استعمال ہو۔ جب خلق کی بات ہو اس کا مطلب ہے ایک ایسی چیز کو بنانا جس کی مثال موجود نہ ہو، اول وقت میں اس کو بنایا، کوئی ریپلیکا نہیں ہے، کوئی کاپی نہیں ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں، یہ اوریجنل چیز اول وقت میں صرف اللہ نے ہی تخلیق کی ہے۔ یہ ہے خلق کا مطلب۔ والذین من قبلکم، نہ صرف تمہیں پیدا کیا، تم سے جو گزر گئے ہیں، تم سے پہلے لوگ ہیں، ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، عبادت، یہ اب پیچھے کی طرف آئے گا۔ عبادت اس لیے کرو، درمیان میں وہ خاص جملہ تھا، کون خدا، اب پھر یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو متقی، تقوی کا معنی یہ ہے محرمات کو چھوڑ دینا، جتنی حرام چیزیں محرمات ان کو ترک کر دینا، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور اللہ کے احکام کو بجا لانا، یہی تقوی ہے۔ الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا، فراشن، فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا عمارت، چھت، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے اتارا پانی، فاخرج به من الثمرات، تو اس سے کچھ پھل نکالے، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت نے بندوں پر جو انعامات و احسانات کیے اس کی ادنا سی جھلک ہے۔ فرمایا یہ سب تیرے لیے اور تو اس کے لیے ہے، جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا تیرے لیے ہے۔ زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان کو عمارت بنا دیا، پانی برسایا، پھل اگا دیے تاکہ تم اس کو کھاؤ۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، نہ بھی وہ پھل بناتا، صرف گندم ہی پیدا کرتا، لو بھی یہی ہے، دنیا میں ہے ہی اور کچھ نہیں، تو طرح طرح کے ذائقے، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی نعمتیں، یہ کیوں ہیں؟ فرمایا تیرے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابری والا نہ بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو، یعنی تم جانتے ہو یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے، پھر بھی تم اللہ کے برابر کسی کو ٹھہراتے ہو۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ کافر جنہوں نے بتوں کو معبود بنا رکھا تھا۔ تم کہتے ہو یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ حبل ہے، یہ عزا، یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ باوجود تمہیں معلوم ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ اللہ پاک نے کیا ہے، تم جانتے بھی ہو، تو پھر جان بوجھ کے تم اللہ کی ضد بنا رہے ہو۔ اندادا یہ ند سے ہے کہ مخالف اللہ کا بنا رہے ہو، اور ایسا مخالف جس کو تم اللہ کے برابر سمجھتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس بارے میں، یہ مما اصل میں ہے من ما، نون اور میم ان کو مدغم کر دیا گیا، نون اور میم قریب المخرج ہیں تو ایک دوسرے میں ادغام کر دیا گیا، کیا بن گیا؟ مما، اصل ہے من ما۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے اس خاص بندے پر اتارا۔ اب انہیں شک کیوں تھا؟ وہ کہتے تھے یہ ایک دفعہ ہی نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ ایک بار کی نازل ہوئی، یہاں پہ اللہ نے انزلنا نہیں کہا، نزلنا کہا۔ انزلنا اور نزلنا میں دوستو فرق ہوتا ہے۔ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے یک بارگی اتار دینا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک ہی دفعہ قرآن یعنی لیلۃ القدر آسمان دنیا میں نازل کیا۔ لیکن زمین پہ کب آیا؟ آہستہ 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 آہستہ۔ نزل ینزل باب تفعیل سے جب ہو، اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ کسی بات کا، جب کوئی چیز ارتقاء پذیر ہو، بتدریج اپنی منزل تک پہنچے، اس کے لیے نزلنا استعمال ہوتا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے، اب شک وہ کیا باتیں کرتے تھے؟ پہلے تو کبھی اس طرح نہیں ہوا، تھوڑی تھوڑی آیتیں آ رہی ہیں، جب بھی کسی پر آئی ہے تو پوری کتاب ہی آئی ہے۔ حضرت موسیٰ اوپر گئے تو اوپر سے کتاب لے آئے۔ یہ کیا کبھی کہہ رہے ہیں جی فلاں صورت آ گئی، کبھی کہہ رہے ہیں فلاں آیت آ گئی، تو وہ شک کرتے تھے۔
فرمایا اگر تمہیں شک ہے اس بابت جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے خاص بندے پر، اللہ تعالیٰ نے عبد کی اضافت اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اور اس میں لطف کیا ہے یہ بندہ ہی جان سکتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندہ خاص پر اس کو نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے آؤ پھر اس جیسی صورت، من مثلہ، اس کی طرح کی۔ یہاں پہ لفظ ہے سورتن، تنوین ایک تو نکرہ کے لیے بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تنوین تقلیل کے لیے ہے، یعنی چھوٹی سی صورت، چھوٹی صورت 3 آیتوں والی سورۃ الکوثر کے برابر کوئی صورت لے آؤ، بسورتن، کوئی صورت، اور تنوین تقلیل کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، سورۃ الکوثر کے برابر کوئی لے آؤ، من مثلہ، سورت کہتے کس کو ہے؟ جس کا اول اور آخر معلوم ہو۔ قرآن پاک میں جتنی صورتیں ہیں اس کا اول بھی معلوم ہے اور آخر بھی معلوم ہے، اور سور البلد، سور الوطن، وطن کی فصیل، شہر کی فصیل، اس کو صورت کہتے ہیں، چونکہ اپنے تمام معنی کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ من مثلہ، تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور لے آؤ اللہ کے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے۔ اصول یاد رہے کہ قرآن مجید میں جب من دون اللہ کا لفظ آئے گا اس سے مراد بت ہوں گے، اللہ کے علاوہ جب کہا جائے گا اس سے مراد کون ہوگا؟ اس سے مراد اللہ کے بندے نہیں ہوں گے، اس لیے یہ خاص آیات ہیں، اس لیے کہ وہ بتوں کے پجاری تھے، وہ بتوں کو معبود سمجھا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ تو مکھی نہیں اڑا سکتے، تو کوئی بندہ ہے وہ مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ تو اڑا سکتا۔ اس لیے اصول یہ ہے کہ جہاں پہ قرآن میں من دون اللہ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد بت ہیں، اللہ کے علاوہ کون؟ بت۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ من دون اللہ والی آیتیں اٹھا کے اللہ کے ولیوں پہ چشمہ کر دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں پہ ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وعید فرمائی گئی ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن میں سے وہ آیتیں نکالیں گے جو بتوں کے بارے نازل ہوئی ہیں اور چسپاں کر دیں گے اللہ کے ولیوں، اور من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کون ہے؟ بت ہیں، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ کے علاوہ ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے علاوہ تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ نے خود کہا یہ میرے دوست ہیں، تو دوست تو ساتھ ہوتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن آدمی ہے اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ دوزخ کا تذکرہ فرماتا ہے ساتھ ہی جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پہ خوشخبری ہے تو وہاں پہ ڈرایا بھی جا رہا ہے، تنذیر اور تبشیر یہ ساتھ ساتھ چلتے۔ اب یہاں پہ دوزخ کا تذکرہ ہے، اور دوزخ کے بارے حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ دوزخ کی آگ پہلے سرخ تھی، پھر اس کو اور بھڑکایا گیا یہاں تک کہ سفید ہو گئی، اور بھڑکایا گیا کتنے سو سال تک، پھر اب سیاہ ہو گئی۔ اب دوزخ کی آگ سیاہ ہے، اس میں روشنی نام کی شے نہیں ہے۔ پھر ایک روایت ہے کہ دنیا کی آگ اس آگ سے 70 دفعہ یا 70,000 دفعہ پناہ مانگتی، 70 کا عدد آئے تو اس کا مطلب ہے کثرت سے۔ اب وہ بھی تیار ہے، جنت بھی تیار ہے، دوزخ بھی تیار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے، اعدت للکافرین، دوزخ کافروں کے لیے تیار ہے۔ اب تیار ہے تو وہ بھڑکتی کیسے ہے؟ فرمایا اس کا ایندھن ہے پتھر، حدیث مبارکہ ہے گندک کا سیاہ پتھر، یہ اس کا ایندھن ہے، اور ساتھ انسان، جب انسان جائیں گے تو وہ بھی اس کا ایندھن بن جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ تیار ہے تو ہے کہاں پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی،
آپ نے فرمایا صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہوا؟ سارے گھبرا گئے، کیا وجہ ہوگی؟ نہیں یا رسول اللہ، ہم نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ایک پتھر جو جانے کتنے سو سال پہلے جہنم میں لڑکھایا گیا تھا، آج وہ اس کی تہہ تک پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں جہنمیوں کو دیکھا اور جنت میں جنتیوں کو بھی دیکھا۔ خواتین کے پاس جب آپ تشریف لائے فرمایا میں نے زیادہ تعداد تمہاری دیکھی۔ یہ بات مردوں سے نہیں کہی گئی، عورتوں کے پاس آ کے گئی، کیوں؟ تم خامند کی اکثر ناشکری کرتے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کے لیے جنت جانا یہ سب سے آسان ہے، سب سے آسان۔ نمازوں کی پابندی، خامند کی فرما برداری اور اپنی عصمت کی حفاظت، تو فرمایا چھالیں مارتی جنت جائے۔ مردوں کے لیے یہ سہولیات نہیں، اس کے لیے اور بے شمار سہولیات۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم اپنی بیٹیوں کو دین نہیں پڑھاتے، اسی نے کل کلا کسی کی بیوی بننا۔ ہم جب رشتہ تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری نظر میں دینداری نہیں ہوتی۔ نوجوان ہے، آتش جمع ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو خوبصورت چاہیے، اور گھر والے اگر تھوڑا سٹینڈرڈ رکھتے ہوں وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، کوئی اٹھنے بیٹھنے کا بھی پتہ ہو اور ساتھ میں کوئی پیسہ بھی ہو، کوئی جہیز بھی ول لے کے آئے۔ یہ تو ہمارا کرائیٹیریا ہے، جبکہ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کے حسن کی وجہ سے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا اس کے حسب نسب کی وجہ سے۔ تو مال دیکھ کے کون کرتا ہے؟ یہودی۔ خوبصورتی جمال دیکھ کے کون کرتا ہے؟ عیسائی۔ حسب نسب ذات پات کون دیکھتا ہے؟ ہندو۔ فرمایا تم چوتھی وجہ اختیار کرنا، تم ہمیشہ سیرت دیکھ کر نکاح کرنا، اس لیے کہ سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا، اب اس رنگ کا کیا کرنا ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ ابھی تو کوئی گیا ہی نہیں جہنم میں، کوئی گیا ہی نہیں، سرکار نے کیسے فرما دیا کہ عورتوں کے گروہ میں نے زیادہ تعداد تمہاری دیکھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وقت پیدا کیا اور وقت میں ہمیں پیدا کیا، ہم لاکھ چاہ کر بھی وقت کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتے، جبکہ اللہ وقت کے باہر ہے، اس کے لیے نہ کوئی ماضی ہے نہ اس کے لیے کوئی مستقبل ہے۔ تو چونکہ ہمارے لیے یہ ماضی حال اور استقبال ہے، اس لیے ہم اس کے باہر سوچ ہی نہیں سکتے، ہمارا تصور ہی ان کے بغیر باطل ہے۔ کوئی آدمی کہے جی مجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں جی اللہ سے پہلے کیا تھا، تو عقل ہماری گونگی ہو جاتی ہے، عقل کچھ کہہ نہیں سکتی، آگے ہم جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی زمانے کے بغیر دنیا میں کچھ دیکھا نہیں ہے، زمانہ ہی زمانہ ہے۔ تو اللہ نے وقت تخلیق کیا، اسی وقت کی پھر اس نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے وقت کی، قسم ہے زمانے کی۔ تو چونکہ اس نے وقت میں ہمیں پیدا کیا، وہ خود باہر ہے۔ مثال کے طور پہ یہ اگر موبائل فون کوئی بناتا ہے تو خود تو نہیں اس میں رہنا شروع کر دیتا، کوئی ڈیوائس بناتا ہے خود نہیں اس میں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اور وقت میں اس کو بنایا ہے، خود وہ نہیں رہتا۔ اس لیے اس کے لیے یہ کہنا جی عرش پر بیٹھتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ عرش ہے اس کا، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کیوں؟ اگر عرش پہ بیٹھتا ہو اس کا مطلب ہے عرش یا تو اس سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ گدی ہے تو یہ ہم سے بڑی ہے، اور اگر یہ چھوٹی ہو تو ہم کہیں گے کہ بھی یہ چھوٹی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کہنا جی وہ عرش پہ مستوی ہے، اور کرسی بھی اس کی ہے، کرسی اس کی عرش پر ہے، ایک تخت ہے جس کو عرش کہتے ہیں، اس کے اوپر کرسی ہے، جو ہمارا ایک تصور ہے۔ فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ اب کرسی کے اوپر کیا وہ بیٹھتا ہے، یہ کہنا بھی باطل ہے، اس لیے کہ اگر وہ کرسی پر بیٹھے اس کا مطلب ہے کرسی اس سے بڑی ہے، ظاہر کرسی بڑی ہو تو اس میں کوئی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کرسی پہ بیٹھ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے اس نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس میں وہ سما ہی نہیں سکتا، تو ایک ابس چیز اس نے پیدا کر دی۔
اس لیے عقیدہ یہ ہے، اس نے عرش بھی بنایا، کرسی بھی بنائی، اس کی حالت کیفیت حیات اللہ ہی جانتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں جہنمیوں کو دیکھا۔ حضور تو وقت میں ہے، حضور نے کیسے دیکھ لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے دکھایا، لِنُرِيَهُ، ہم نے دکھایا، یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب نے خود دیکھ لیا۔ تو چونکہ اللہ زمانے سے ورا ہے، اس کے لیے ماضی مستقبل نہیں ہے، اس نے جو دکھایا وہ محبوب نے دیکھ لیا۔ تو اس کو تو معلوم ہے بھی کیا کیا ہو رہا ہے، کہاں کہاں لوگ چلے گئے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، فرمایا تو ڈرو اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، تو جب یہ جہنم اتنی بھیانک ہے تو کفار وہاں پہ سروائیو کیسے کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک ایک سرکش کافر کی داڑھ احد پہاڑ جتنی بنا دی جائے گی تاکہ اس عذاب کو سہ سکے، لیکن پھر بھی جب فنا ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ تخلیق کیا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن ہے آدمی، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین، اور تیار رکھی ہے کافروں کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب نار سے محفوظ فرمائے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کی، ان لہم جنات، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک ان کے لیے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، فرمایا ان کے لیے جنات باغ ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عامل الصالح، عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ حضرت امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے جس میں چار چیزیں پائی جائیں۔ نمبر ایک علم، نمبر دو نیت، نمبر تین صبر، نمبر چار اخلاص۔ جس میں یہ چار چیزیں پائی جائیں وہ عمل صالح ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دایاں پاؤں رکھنا ہے، یہ سنت ہے، اس کا ثواب ہے، ایسے ہی چلے آ رہے ہیں تو کیا ثواب ملے گا؟ کیا عمل صالح ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا نا پہلی وحی میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کی۔ تو علم ہونا چاہیے، اس کے بعد علم ہے، اب نیت بھی ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہے اس کا ثواب کیا ہے، اب ہم نے نیت کرنی ہے چونکہ میرے مصطفیٰ نے ایسے کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی وہ سواری پہ سوار قافلے پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، وہ قافلے سے ہٹ گئے اور درخت کے ارد گرد دو چکر لگائے، چند چکر لگائے اور پھر قافلے میں جڑ گئے۔ ساتھی متعجب ہوئے، حضور والا آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا اس درخت میں خاص بات ہے؟ کہتے جی پتہ نہیں کیا خاص بات ہے، ایک دفعہ حضور نے ایسے کیا تھا تو مجھے یاد ہے، چونکہ میرے مصطفیٰ نے کیا تھا میں نے وہی عمل دہرا دی۔ تو ان کا تو جینا مرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز حیات پر تھے۔ علم ہو، اس کے بعد نیت بھی ہو، نیت کے بعد اس میں صبر بھی ہو۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہے استقامت ہو۔ ایک تو صبر اردو والا، عربی والا صبر کا معنی ہے اس میں استقامت پائی جائے، مسلسل وہ عمل کرنے والا ہوئے، بھلے ایک بار بھی کرے اللہ اجر و ثواب تو عطا فرمائے گا۔ پھر صبر کے اجر فوراً تو نہیں نہ مل جاتا، انسان عجلت میں ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے فوراً کوئی چیز مل جائے، صبر بھی ہو اور آخر پہ اخلاص ہو۔ ایک حدیث مبارکہ بڑی پیاری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی غار میں جو کہ تاریک غار ہو، جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات کوئی نہیں ہے، اس تاریک غار میں اللہ کا کوئی بندہ بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرے، اللہ اس عمل کو ضرور بھی ضرور لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ یہی ہے نا کہ بھی میں کام کروں تو لوگ دیکھیں، یہی ہے نا اصل چیز جس کو ہم کہتے ہیں بھی حب جا یا حب شہرت کی چاہت ہے۔ تو فرمایا اخلاص کے ساتھ کوئی بند کمرے میں بھی بیٹھ کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی لوگوں کی نظروں میں لے آتا کہ اس بندے نے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ یہ کام کیا تھا۔ یعنی ہمارے اسلاف جب دنیا سے گئے تو پتہ چلا کہ بھی سینکڑوں لوگوں کے انہوں نے لنگر لگا رکھے تھے، ہزاروں لوگ ان کے دسترخوان پہ پلتے تھے، اور
جانے کتنی خواتین وہ آئیں کہ بھئی ہماری شادیاں انہوں نے کی ہیں، ظاہراً پتہ نہیں چلا، لیکن جب دنیا سے گئے تو پھر پتہ چلا کہ بھئی ظاہراً کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے دیے ہوئے خزانوں سے کس طرح تقسیم کرتے تھے۔ یہ ہے عمل صالح۔ فرمایا اے محبوب، یہ تو پہلے دوزخ کی بات ہوئی، گھبرا نہ جائے سارے، اب انہیں خوشخبری دو، کنہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں۔ جنت ایک ہے، جنات زیادہ، چونکہ جنتیں زیادہ ہیں، سرکار نے فرمایا جنت فردوس ہے، جنت عدن ہے، جنت نعیم ہے، جنت مأویٰ ہے۔ سب سے عظیم جنت، یہ سب سے عرفہ و اعلیٰ جنت، حضور نے فرمایا وہ جنت الفردوس ہے۔ جب بھی تم دعا مانگو اللہ سے جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا میں خود جنت الفردوس میں موجود ہوں گا۔ اچھا، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کا معنی ہے باغ۔ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپی ہوئی ہے۔ باغ کو باغ اس لیے کہتے ہیں وہ درختوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ جو انسان پاگل ہو جائے اس کو مجنوں کہتے ہیں، کیوں؟ اس کی عقل چھپ جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا اس کی عقل کہاں پہ ہے، عقل مندوں والی وہ حرکتیں نہیں کرتا، باتیں نہیں کرتا۔ اسی طرح ڈھال کو عربی میں جنہ کہتے ہیں، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ کیوں؟ ڈھال انسان کے چہرے کو بچا لیتی ہے، انسان کا چہرہ اس سے چھپ جاتا ہے، اس کا وجود چھپ جاتا ہے۔ چونکہ جنت چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ چھپی کس میں ہے؟ جانے کس کس چیز میں چھپی ہے، لیکن ظاہراً معلوم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بڑی خوبصورت ہے، اپنی رعنائیوں میں چھپی ہے اور درختوں میں چھپی ہے، طرح طرح کی نعمتوں میں چھپی۔ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ تو نہر رواں سے مراد ہم نے کل ذکر کیا کہ نہر رواں نہیں ہوتی، پانی رواں ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمارے عرف میں یہی بولا جاتا ہے تو قرآن ہماری عقلوں کے مطابق ہی نازل ہوا، اس لیے فرمایا اس کے نیچے نہر رواں۔ ایک صورت یہ ہے جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ ضرور ذکر کیا اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ شاید کوئی مقام ہو جہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ پانی ہوتا ہے وہ جگہ ویسے ہی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور جس وقت عربوں کو یہ خطاب کیا جا رہا تھا انہیں معلوم تھا کہ بوند بوند کی کیا قیمت ہے، اور جہاں بھی ریور ہوگا، کینال ہوگی، جہاں پہ اوشن ہوگا وہاں پہ ویسے ہی جگہ کی قیمت بہت بڑھ جاتی، خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، قیمتی چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ خالی خالی جنت نہیں ہے، اس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا، کلما جب انہیں رزقوا انہیں دیا جائے گا، رزق منہا اس میں سے، من ثمرہ کوئی پھل، رزقن کھانے کے لیے، قالو سورت دیکھ کر کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا، یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور وہ صورت میں ملتا جلتا انہیں دیا گیا۔ یہاں پہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ دنیا میں صورتاً ملتا جلتا پھل دیا جائے گا؟ اللہ ویسے کہہ دیتا وہاں اور ہی طرح کے پھل ہوں گے، ان کی شکلیں بھی اور ہوں گی، اس لیے کہ جب ہم سنیں گے نا جی کوئی پھل ایسے ہوں گے جن کی شکلیں بڑی عجیب و غریب ہوں گی تو ہمارے اندر وہ لطف پیدا نہیں ہونا تھا۔ جب اب ہم سوچیں گے کہ وہاں پہ آم بھی ہوں گے، وہاں پہ نارنجی بھی ہوگی اور وہاں پہ سیب بھی ہوں گے، مگر وہ کیا کمال درجے کی ان کی لطافت ہوگی، ذائقہ ہوگا۔ چونکہ یہ چیزیں معلوم ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھل تو ایسے ہی ہوں گے مگر ذائقہ ایسا ہوگا کہ تم نے کبھی چکھا نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو ویسا ہی ہے، لیکن فرمایا صورت میں ویسا ہے، ذائقے میں ویسا نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اب دیکھیے یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے، دوزخ کے لیے اتنی سی آیت، چھوٹی سی بات کہی ہے، لیکن جب جنت کا تذکرہ کیا تو ساتھ میں کیسی کیسی نعمتوں کا ذکر شروع کر دیا تاکہ تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ، تم اس کی طرف آؤ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغوں میں ستھری بیویاں ہیں۔ زوج کہتے ہیں جوڑے کو، ان کے لیے جوڑے وہاں پر ہوں گے، ان کے لیے ازواج ہوں گی، مطہرہ پاک صاف ستھری، یعنی پاک صاف ستھری سے مراد کیا ہے؟ وہاں پہ کسی قسم کی
کوئی غلاظت نہیں ہوگی۔ جس طرح یہاں عمومی طور پہ مردوں کو خواتین کو عوارض لاحق ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی عارضہ لاحق نہیں ہو۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جس شے کی خواہش کرے گا وہ اس کے سامنے موجود ہو۔ اچھا جب وہ کھا لے گا، جنت کی اس نعمت کو تناول کرے گا، کوئی پیشاب نہیں، پاخانہ نہیں، حضور نے فرمایا اس کو ڈکار آئے گی کستوری کی طرح، وہ سارا ہی ختم ہو جائے گا، سارا ہضم ہو جائے گا۔ اور جب اس کو پسینہ آئے گا تو پسینہ کستوری سے بھی زیادہ مہکتا ہوگا۔ یہ جنت کی سرکار نے نعمتیں بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اس میں صاف ستھری بیویاں ہیں، جس کو ہم حوریں کہتے ہیں، قرآن میں حور عین کا تذکرہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ بعض یوٹیوبرز حضرات نے حوروں کو اتنا بیان کیا اور ان میں ایسی ایسی چیزیں خوبیاں نکال کے بیان کی کہ لوگوں نے اس کی میمز بنانا شروع کر دی، لوگوں نے اس کے لطیفے بنانا شروع کر دیے۔ یعنی جنت کی ایک نعمت ہے، اور پھر بعض مستشرقین اور بعض بدبخت قسم کے ہندو یوٹیوبرز وہ بھی سامنے آئے اور کہا جی یہ دیکھیں کہ آپ کی حوریں تو اس طرح کی ہیں، اور انہوں نے غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ پاک نے قرآن شریف میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پاک صاف ستھری ہوں، ان میں یہ عوارض نہیں ہوں گے جس طرح دنیا کی خواتین میں عوارض ہوتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ کہیں گی کہ ہم میں حسد نہیں ہے، ہم میں حقد نہیں ہے، ہم میں اس طرح کی ناراضگیاں نہیں ہیں جو دنیا میں تمہیں ناراضگیاں اٹھانی پڑتی تھی۔ یہ وہ مطہر قسم کی پاک صاف ستھری ازواج ہیں جو اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ دو ملیں گی، 70 کا لفظ بعض لوگ استعمال کرتے ہیں، جی 70 ملیں گی۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں کی ہی ازواج ان کو وہاں پہ اللہ تمہارا ساتھ دے گا، اور انہی کو حور عین قرار دیا گیا، انہی کو اللہ خوبصورت بنا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کو جو کہ ضعیفہ تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنت جاؤں گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو نہیں جائے گی۔ وہ رونے لگی تو حضور نے فرمایا کہ تو جوان ہوگی پھر تو جنت جائے گی۔ وہ جنتی وہاں پہ ان کی خاص عمر ہوگی، اس سے زیادہ تجاوز نہیں کریں گے، اور بے ریش ہوں گے، داڑھی نہیں ہوگی، حدیث مبارک بے ریش ہوں گے۔ تو پھر اعتراض ہوتا ہے وہاں بے ریش ہوں گے تو یہاں بے ریش کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں شراب ہے، یہاں نہیں ہے۔ شرابن طہورا، ایک حدیث مبارکہ میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے یہاں پینے پلانے کا کام شروع کر دیا نا، اس کو وہاں پھر کچھ نہیں پینے پلانے کو دیا جائے گا۔ تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے ریش ہوں گے، سرمگی ان کی آنکھیں ہوں گی، اور خواتین یعنی ان کی ازواج ان کی طرف مائل ہو رہی ہوں گی۔ اگر وہ چاہیں گے اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے، اللہ وہاں پہ ان کو اولاد جیسی نعمت بھی عطا فرمائے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا۔ اب یہ درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ کیا، جنت دوزخ کا تذکرہ کیا۔ اب جو منافقین کا اعتراض تھا جو ہم نے کل پڑھا کہ منافقین کی جو مثالیں تھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کہ بادل گرجنے لگے، بجلی کڑکنے لگے، اور یہ انگلیاں ٹھونس لیں اپنے کانوں میں، ٹھہر جائیں، مصائب آئیں، مصیبتیں آئیں تو رک جائیں، اور جب اسلام کی بارش پڑے تو چلنا شروع ہو جائیں۔ تو منافقین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں دیتا ہے؟ یہ اس بات کا جواب ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ مثال سمجھانے کو کسی ہی چیز کا تذکرہ کر دے، ما بعودۃ خواہ وہ مچھر ہی ہو، فما فوقها یہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو۔ اب حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی قبیح چیز کو چھوڑ دینا لوگوں کی مذمت کے ڈر سے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خجل، شرمندگی، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وقاحت، یہاں پہ حیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوا جب شے قبیح ہے تو اللہ نے یہ کیوں کہا بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا؟ اس لیے کہ وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ اس طرح کی مثال بیان کر کے حیا نہیں فرماتا۔ تو اللہ نے فرمایا سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العزت کا مچھر کا تذکرہ ہو یا اس سے بھی بڑھ کر کسی شے کا تذکرہ ہو،
وہ مثال سمجھانے کو بیان فرماتے ہیں اور اس سے حیا نہیں فرماتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، وہ تو جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے کافر، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، ایسی کہاوت میں اللہ کا مقصود کیا ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے اس کہاوت بیان کرنے سے؟ اللہ نے کہا ہم حیا نہیں کرتے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت حیا فرماتا ہے ایسے شخص سے جو اللہ سے مانگتا ہے اور اس کے بال سفید ہوتے ہیں۔ اللہ حیا فرماتا ہے، مطلب یہ ہے جس کے بال سفید ہوں اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے، اللہ کہتا ہے مجھے حیا آ رہی ہے، جو مانگتا ہے دے دو، جو مانگتا ہے اس کو عطا کر۔ اس لیے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، بزرگوں کا ادب ہونا چاہیے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو اس سے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے، بہت سے لوگ اس کو سمجھ لیں گے اور ہدایت پا جائیں گے، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور اس سے انہیں گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں گناہگار کو، اور ایک ہوتا ہے فاسق معلن، اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ تو فاسق معلن جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اعلانیہ گناہ کرنے والا، ایک ہوتا ہے نا چھپ کے گناہ کرنے والا ڈرتا ہے، ایک ہے اعلانیہ گناہ کرنے والا، وہ کر لو جس نے جو کرنا ہے، اللہ کے بندوں سے نہیں ڈرتا، سفید داڑھی والوں سے نہیں ڈرتا، سفید بالوں کا حیا نہیں کرتا، اپنے والدین کا حیا نہیں کرتا، تو اس کو کہتے ہیں فاسق معلن۔ فاسق معلن یہ بڑا بدبخت ہے، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ بس یہ آج کے لیے اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ العزیز کل۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔